الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا زینوا مجالسکم بالصلاة علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل الحق على لسان عمر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اتقوا غضب عمر فإن اللہ یغضب اذا غضب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یکتائے زمن فاضل و ذیشان عمر ہیں. یکتائے زمن فاضل و ذیشان عمر ہیں. اخلاص و وفا عدل کی پہچان عمر ہیں. تاریخ کے اوراق ہیں اس بات پہ شاہد. تاریخ کے اوراق ہیں اس بات پہ شاہد. اسلام کے ایک سچے نگہبان عمر ہیں. تاریخ کے اوراق ہیں اس بات پہ شاہد. اسلام کے ایک سچے نگہبان عمر ہیں. آتی ہے مہک جس سے آتی ہے مہک جس سے گلے حب نبی کی. آتی ہے مہک جس سے گلے حب نبی کی. وہ عطر فشاں تازہ گلستان عمر ہیں. اسلام کے ایک سچے نگہبان عمر ہیں. اخلاص و وفا عدل کی پہچان عمر ہے. یک لخت قلم کر دے یک لخت قلم کر دے جو گستاخ کی گردن. یک لخت قلم کر دے جو گستاخ کی گردن. اس خامہ قاتل کا قلم دان عمر ہیں. یکتائے زمن فاضل و ذیشان عمر ہیں. اخلاص و وفا عدل کی پہچان عمر ہیں. اور اسلام کی شوکت میں اضافہ ہوا اس سے. اسلام کی شوکت میں اضافہ ہوا اس سے. وہ مرد خدا فاتح میدان عمر ہیں. اور ہوتی ہے صدا علم کی ترسیل جہاں سے. ہوتی ہے صدا علم کی ترسیل جہاں سے. واللہ وہ با فیض دبستان عمر ہیں. واللہ وہ با فیض دبستان عمر ہیں. وہ عطر فشاں تازہ گلستان عمر ہیں. اور واصف نے قلم توڑ دیا. واصف نے قلم توڑ دیا کر کے قلم بند. جو لکھنا تھا لکھا پھر قلم توڑ دیا. واصف نے قلم توڑ دیا کر کے قلم بند. امت کے لیے تحفہ رحمان عمر. امت کے لیے تحفہ رحمان عمر ہیں. وہ مرد خدا فاتح میدان عمر ہیں. وہ عطر فشاں تازہ گلستان عمر ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی و بذکر عمر بن الخطاب کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں کو نبی پر درود پڑھ کر اور عمر کا ذکر کر کے مزین کیا کرو. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جعل الحق علی لسان عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا. دیکھو حدیث پاک میں ارشاد ہوا اتقوا غضب عمر کے غضب سے ڈرا کرو، عمر کے غضب سے ڈرا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ إِذَا غَضَبَ کہ جب عمر غضبناک ہو جائے تو رب بھی غضبناک ہو جاتا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو. پوچھا گیا کیوں عمر کا ذکر کثرت سے کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا اس لیے کہ عمر کا ذکر عدل کا ذکر ہے اور عدل کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. محرم الحرام کی جلوہ گری کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات، عقیدت، محبت کا ایک الگ سے رنگ نکھر آتا ہے. اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، سید الشہداء، یہ تمام نام مومن کے خون میں گردش کرنے لگتے ہیں. محبت جوش مارتی ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر ہماری جان، ہماری شان ہے. سید الشہداء کا ذکر اور آپ کے ساتھ تمام جان نثاران کا ذکر یہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ خدمت گاران اہل بیت، جان نثاران اہل بیت اور یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ایمان کا حصہ ہے. صرف محرم الحرام کے چند دن نہیں، سال کے 365 دنوں میں شہدائے کربلا کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا جائے اور محبتوں کے خراج پیش کیے جائیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن ہر دن میں اس دن کے ساتھ منسوب شخصیت کا ذکر کرنے سے ہمارا ایمان زندہ ہوتا ہے، ہماری تاریخ زندہ ہوتی ہے اور ہمارے جذبوں کو تقویت ملتی ہے. اس لیے سال کا پہلا دن، محرم کی پہلی تاریخ، ہمیں سال کی پہلی شہادت کی بھی یاد دلاتی ہے. وہ شہید کون ہے جو نیا سال شروع ہوتے ہی شہادت کا جام پیتا ہے؟ وہ شہید کون ہے جو محرم کی پہلی تاریخ کو جام شہادت نوش فرما لیتا ہے؟ وہ شہید عمر بن خطاب ہے، وہ فاروق اعظم ہے، وہ ابو حفص ہے، وہ داماد علی المرتضیٰ ہے، وہ سسر محمد مصطفیٰ ہے، وہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ دعائے حبیب خدا ہے، وہ جس کی
تائید میں جس کی مرضی کے مطابق، جس کی خواہش کے مطابق قرآن عظیم کی 21 یا 22 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے وہ عمر بن خطاب ہیں، جن کا نام عمر، والد کا نام خطاب، دادا کا نام نفیل، جن کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم، اور جن کا لقب فاروق اعظم، جن کی کنیت ابو عبداللہ، ابو حفص۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے محبوب دانائے غیوب ہاتھ اٹھا اٹھا کر رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام سے قوت عطا فرما، اسلام کو ان دونوں میں سے ایک عمر سے مضبوط فرما دو۔ یہ وہ عمر ہیں زمانہ جاہلیت میں جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو مقابل میں آنے کی جرت نہیں، جہاں بات کرتے ہیں بات کاٹنے کی جرت نہیں، جس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کسی کو مقابلہ کرنے کی جرت نہیں۔ مگر یہی عمر جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور پھر اسلام قبول کرتے ہیں تو رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اسلام کب قبول کرتے ہیں؟ بھرپور جوانی کی عمر میں، نبوت کے 6 سال میں آپ ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 سال ہے۔ 27 سال کی عمر میں یہ نوجوان عمر بن خطاب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس پر کفار مکہ کو بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے، اور دوسری طرف ایک اور سردار ہے جس پہ مکہ والوں کو بڑا فخر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ہیں۔ ادھر عمر بن خطاب ہیں، ادھر امیر حمزہ ہیں۔ اب مصطفیٰ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے، 3 دن پہلے امیر حمزہ ایمان لاتے ہیں اور 3 دن بعد عمر بن خطاب ایمان لے آتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، کفار کا غرور خاک میں مل جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ دونوں شیر اب اسلام کی جماعت کے فرنٹ پہ کھڑے ہیں۔ کسی میں جرت نہیں کہ کوئی اسلام اور مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تو پھر چشم فلک جو نظارہ دیکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب دار ارقم میں آئے تو تھے اسلام کو ختم کرنے، اللہ نے چن لیا اسلام کو ترقی دینے کے لیے۔ دار ارقم میں جب آئے تو چشم فلک نے جو نظارہ دیکھا کہ ادھر دار ارقم میں موجود صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو مکہ کے پہاڑ گونج اٹھے، ادھر آسمان پر فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو آواز زمین تک پھیل گئی۔
نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز، کلمہ پڑھنے کے بعد تو لوگ دار ارقم میں نماز پڑھنے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا خدا سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ فرمایا پھر ہمارا دین سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، پھر ہم چھپ کر اس سچے رب کی بندگی کیوں کریں گے؟ اگر رب سچا ہے اور دین بھی سچا ہے اور آپ بھی سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں سے چھپ کر عبادت کیوں کریں گے؟ اب میں ان تمام کفار کے لیے کافی ہوں۔ آج ہم دار ارقم میں چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، آج ہم صحن کعبہ میں سب کے سامنے جا کے نماز پڑھیں گے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے ایمان لانے سے پہلے 39 لوگ ابھی صرف ایمان لائے تھے، 6 سال ہو چکے تھے نبوت کا اعلان ہوا۔ اب 3 دن پہلے امیر حمزہ ایمان لا چکے تھے، 3 دن بعد عمر بن خطاب ایمان لاتے ہیں۔ اب مکہ کا منظر کیا ہے؟ دار ارقم میں سے نوریوں کی جماعت نکلی، کعبہ کی طرف رخ کیا، 2 لائنیں بنائی گئیں، 2 لائنیں بنی، ایک لائن کے آگے عمر بن خطاب ہیں، دوسری لائن کے آگے امیر حمزہ چل رہے ہیں۔ یہ 2 لائنیں صحن مکہ میں پہنچتی ہیں اور آج پہلی بار شان و شوکت کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے مسلمان اپنے رب کی بندگی بجا لا رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہی دن تھا جس میں سمانی رسول اللہ یومئذ الفاروق، کہ اس دن رسول اللہ نے میرا نام فاروق رکھا۔ فرق اللہ بین الحق والباطل، کہ اس دن اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو جدا کر دیا۔ اس دن میرے محبوب نے مجھے فرمایا کہ عمر آج سے تمہارا نام فاروق ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے ذریعے حق اور باطل کو الگ الگ فرما دیا ہے۔ اور پھر سنیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں نے رب سے دعا کی تھی نا، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کی مدد فرما۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اس دعا کا جلوہ قیامت کے دن یوں سامنے آئے گا کہ جب ساری کائنات میرے رب کے دربار میں ہوگی تو اللہ فرمائے گا این الفاروق، فاروق کہاں ہے؟ این الفاروق۔ تو حضرت عمر فاروق پیش ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق عمر بن خطاب کا نامہ اعمال عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا اے عمر، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، چاہے جملے پہ غور کیجئے، حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے عمر یہ تیرا نامہ اعمال ہے، چاہے تو اس نامہ اعمال کو کھول لے، چاہے تو اس کو بند ہی رہنے دے، تجھے بخش دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب عمر بن خطاب سے یہ فرمائیں گے تو عمر ہی ان لمحوں میں وہ پہلا شخص ہوگا، خود ذات باری تعالی، خود اللہ کریم عمر بن خطاب سے اپنی شان کے مطابق مصافحہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، اس وقت اسلام سراپائے مجسم ہو کر اللہ کے دربار میں آئے گا، پورا اسلام، پورا اسلام اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔
اللہ جو چاہے گا اس کو شکل عطا کرے گا، جیسے چاہے گا اس کو بلوائے گا۔ اور اسلام اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے گا، اے اللہ، عمر نے جس طرح دنیا میں مجھے عزت عطا فرمائی، اے مالک آج تو اسی طرح عمر کو عزت عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر عمر کو سواری پر بٹھایا جائے گا، بھیجنے کے لیے سواری پر بٹھایا جائے گا، اور 2 جبے حضرت عمر فاروق کو اس وقت پہنائے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ان میں سے ایک جبہ بھی کھول دیا جائے تو پوری کائنات اس ایک جبے کی خوشبو سے مہک جائے۔ 70,000 فرشتے جھنڈے اٹھا کر حضرت عمر فاروق کی سواری کے آگے آگے چلیں گے، اور ندا کیا دیں گے، نعرہ کیا لگا رہے ہوں گے، آوازیں کیا بلند کر رہے ہوں گے، اے حشر والوں پہچانو یہ عمر کی سواری آ رہی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ یہ شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق اللہ رب العزت عمر فاروق کو عطا کریں گے۔ یہ طاقت، یہ شان، یہ جرأت اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو جو عطا فرمائی وہ امت محمدیہ میں کسی کو نہ ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ واعظ فرما رہے ہیں اور آپ کے سامنے صحابہ کی جماعت ہے اور دیگر لوگ بھی۔ آپ نے ایک واقعہ سنایا اپنے واعظ میں، فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جن اور ایک حضور کا صحابی آپس میں ملے، ان کی ملاقات ہوئی، دونوں نے اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ جب ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کی، بات چیت ہوئی، بات چلتے چلتے دونوں نے جب اپنی اپنی طاقت کا ذکر کیا تو ایک دوسرے کو کشتی کرنے کا چیلنج کر دیا۔ کہا، جن نے حضور کے صحابی سے کہا اور صحابی نے جن سے کہا کہ ہماری طاقت کا فیصلہ اب ہماری کشتی کرے گی، ہم دونوں کشتی لڑیں گے، جو غالب آ گیا ڈیفینیٹلی وہی بہادر ہوگا۔ کشتی شروع ہو گئی، جن میں ایک جن ہے، دوسری طرف حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو صحابی رسول نے جنوں کے اس سردار کو پٹخ کے مارا۔ بڑی بے عزتی ہوئی جن کی، جن تو بڑا اکڑ کر آ رہا تھا اور وہ کوئی عام جن نہیں تھا، وہ جنوں کا سردار تھا، بڑی ہیبت تھی اس کی۔ جب پٹخ کے مارا تو جن نے کہا نہیں، یہ غلط ہوا ہے، یہ مقابلہ ٹھیک نہیں ہوا، میں اس کو نہیں مانتا، میں چاہوں گا کہ تم دوبارہ میرے ساتھ کشتی لڑو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا کے جنوں کے سردار کو پھینک دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چیلنج قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے، میں دوبارہ کشتی کرنے کو تیار ہوں۔ دوبارہ کشتی لڑی گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی علیہ السلام کے غلام نے پھر جن کو پٹخ کے مارا، پھر وہ زمین پہ پڑا، تلملا رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بڑا حیران اور بڑے غصے میں بھرا ہوا اٹھا تو صحابی رسول نے ایک وار کیا اس کے اوپر، جن کے اوپر، کہا کہ تم کیسے جن ہو؟
کتے کی طرح باریک باریک تمہاری پتلی پتلی ٹانگیں اور بازو ہیں، اور تم آئے ہو میرے ساتھ مقابلہ کرنے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سارے جن ایسے ہی ہوتے ہیں یا تم ہی ایک مریل جن ہو؟ ٹارچر کیا تو اسے اور غصہ آیا جن کو۔ اس نے کہا تم مجھے مریل کمزور نہیں لاغر کہہ رہے ہو؟ میں تو تمام جنوں میں بڑا طاقتور اور بڑا بہادر جن ہوں۔ اگر تمہیں بہت مان ہے اپنی بہادری پہ تو میں آخری بار تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کشتی لڑو۔ اب اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ بار بار تو میں چیلنج کر رہا ہوں، مطلب میں آفر کر رہا ہوں اور یہ میرے لیے تیار ہو جاتا ہے بندہ۔ اب اس نے کہا کہ شاید یہ تیسری بار میرے کہنے پہ کشتی کے لیے تیار نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اب تیسری اور آخری بار تم مجھ سے کشتی لڑ لو، اس پر میں تمہیں ایک بڑا قیمتی تحفہ عطا کروں گا۔ لالچ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تم سامنے آؤ اور کشتی لڑو۔ جب تیسری مرتبہ وہ پھر کشتی لڑنے لگا تو جو کچھ پہلی 2 مرتبہ ہوا تھا تیسری بار بھی وہی ہوا۔ جب صحابی رسول نے اس جن کو زمین پہ دے مارا تو ساتھ فرمایا کہ چلو لاؤ میرا انعام نکالو۔ جن اٹھا، کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ کہا مجھے بتاؤ کہ تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ اب یہ جو جنات ہے نا، جنات نے اپنی نسلوں کو یہ سبق پڑھایا ہوتا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی ہو، جو بندہ آیت الکرسی کا عامل ہو، کبھی بھول کر بھی اس کے قریب نہ جانا۔ یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گی، نتیجہ تو آگے چلے گا، یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں جن کو پتہ چل گیا کہ یہ طاقت معمولی طاقت نہیں، یہ خاص کسی چیز کی طاقت ہے، اور اس نے جج کر لیا کہ آیت الکرسی سے بڑھ کر کسی چیز کی طاقت نہیں ہو سکتی جو مجھے پلٹ پلٹ کر گرا دے۔ پوچھا تو تصدیق ہو گئی۔ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ میں سوال کروں گی، جن نے تو صحابی رسول سے سوال کیا تھا، میں آپ سے کروں گی کہ کیا ہم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ پڑھتے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے گھروں میں، ڈرائنگ رومز میں، ہمارے ٹی وی لاؤنج میں کئی فریم، کئی سینریز مستقل لگی ہوئی ہوں گی جن میں بڑی سجا سجا کے سنوار کے آیت الکرسی لکھی ہوگی، اور ہم میں سے بیشتر لوگ روزانہ کئی بار آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے۔ پھر جنات ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں؟ شیاطین ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں؟ ہمارے اوپر زوال کس چیز کا ہے؟ اس لیے کہ 101 مرتبہ آیت الکرسی آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ کے اٹھیں، نہ آپ کی توجہ آیت الکرسی کی طرف ہے، نہ اس کے معانی کی طرف، اور نہ اس ذات کی طرف جس کی شان آیت الکرسی میں بیان ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف نبی کا ایک غلام ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے 3 مرتبہ جنوں کے سردار کو زمین پہ پٹخ دیتا ہے، اور وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اے بندہ خدا، تو آیت الکرسی کا عامل ہے، اس لیے میرا حشر تیرے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ایمان کا فیصلہ تو یہیں پر ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کا فیض ہے جو آج لے کر اٹھیے۔ اب تیسری مرتبہ بھی یہ ہوا تو اس جن نے، بلکہ جنوں کے سردار نے کہا کہ اے بندہ خدا، یہ آیت الکرسی کی ہی پاور ہے کہ میرے جیسے
بہادر ترین اور سردار جن کو تو نے ایک معمولی چیز کی طرح اٹھا کے پھینک دیا، اگر تو اس کا عامل نہ ہوتا تو تیرے اندر کبھی اتنی طاقت نہ ہوتی۔ اب جب یہ واز ختم ہو گیا، لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضرت یہ تو بتائیے حضور کا وہ صحابی کون ہے جس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور کہا کہ عمر بن خطاب کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ آج وہ ذات ہماری ممدوح ہے، آج اس ذات کی ہم توصیف اور اس ذات کے ذکر سے اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی مخصوص دنوں میں ان مخصوص دنوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگوں کو یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہوں سے فیض لیں اور اپنے ایمانوں کا موازنہ کریں، اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں کہ جن لوگوں کے پیچھے چل کر ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے رہتے ہیں ان سے ہم نے فیض کتنا لیا، ہمارے ایمان کس درجے پہ ہیں اور ان لوگوں کے ایمان کا عالم کیا تھا۔ تو بہادری کی یہ مثال اور جلال اور ہیبت کی یہ مثال کائنات میں کسی دوسری شخصیت سے آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ ذات جس کے لیے نبیوں کے سردار یہ کہیں کہ عمر کے غضب سے بچو، اگر تم نے اسے غضبناک کر دیا تو تمہارا رب تم پر غضبناک ہو جائے گا۔ اور شان بیان کی تو فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اب اس شخص کی بہادری، جلالت، ہیبت، عظمت کا اندازہ آپ کس چیز سے لگائیں گے؟ میری ہر مرتبہ ایک ٹپیکل واقعہ پیش کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی زندگی کے اتنے پہلو، اتنے کارنامے اور اس قدر زندگی کے اندر نئی اصطلاحات جو آپ نے اسلام کو دی وہ اتنی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ہم اگر اس میں ایک دو واقعات ہر مرتبہ یا شہادت کی بات سمپل بیان کر کے اٹھ جاتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہماری ذمہ داری، ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا تقاضا اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیں، اپنے جذبوں کو بیدار کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ان کی زندگیوں سے عظمت سیکھیں، بہادری، شجاعت، جرأت اور تقوی سیکھیں، خشیت سیکھیں، اللہ کا ڈر سیکھیں، تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کس کے بندے اور کس کے امتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ عمر ہیں اور دوسری طرف جب آپ اپنے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد خلیفہ بنائے جاتے ہیں، خلیفہ وقت بنتے ہیں، خلیفہ ثانی کی حیثیت سے منظر پہ آتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اوپر جو ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں اور جس خوف اور جس تقوی کے ساتھ اپنے منصب کی حفاظت کرتے ہیں، آج وہ ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ ہم اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں اس کی مناسبت سے ایک بات عرض کرتی ہوں۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں ایک چیئرمین یا ناظم بن جائے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے سارے بندوں کو ریوڑیوں کی طرح سارے فنڈز بانٹ دوں، سب کو امیر کر دوں۔
گاؤں میں پانی گزرنے کی بھی جگہ ہو یا نہ ہو، اپنی خباثت اپنے خاندان میں پھیلا دوں، اپنے آپ کو امیر کر لوں، حرام کھا لوں، خاندان کو حرام کھلا دوں۔ اپنی آنکھوں سے ہم سب کچھ یہ دیکھتے ہیں، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق امیر المومنین بنتے ہیں، اور ایک دن اتفاقاً بیت المال کے سامنے سے آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر گزرتے ہیں۔ وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ڈیوٹی تھی۔ آپ اس وقت بیت المال کی صفائی کر رہے تھے۔ اس وقت جب عبداللہ بن عمر گزرے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب صفائی کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سامان کے اندر ایک سکہ، ایک درہم یا ایک اشرفی، کوئی ایک چیز تھی، جب انہیں وہ سامان میں سے ملی تو انہوں نے وہ نکال کر حضرت عبداللہ بن عمر کو دے دی، کہا کہ یہ تم اپنے چچا کی طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ درہم یا اشرفی جو چیز تھی وہ لے کر گھر آئے، اور گھر آ کر حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مجھے یہ تحفہ دیا اور کہا کہ یہ گھر لے جاؤ۔ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بڑا خوش ہوتا کہ میرے دوست نے میرے بیٹے کا بڑا خیال رکھا، اور ملاقات پہ اس کا شکریہ ادا کرتے۔ لیکن حضرت عمر نے کیا کیا؟ فوراً انہیں بلا بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر بڑے غضبناک تھے۔ انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، میں تو تجھے اپنا دوست سمجھتا تھا، میں تو تجھے اپنا بھائی سمجھتا تھا، تو تجھے دنیا دار بنانے کے لیے میرا ہی بیٹا نظر آیا؟ تو نے تباہی کی نظر میرے ہی گھر پہ ڈالی؟ میں تو تم پہ بہت اعتماد کرتا تھا، اور دنیا کی چیز کے لیے تو نے میرے بیٹے کو منتخب کیا اور اسے دے کے بھیجی تاکہ میری اولاد خراب ہو جائے۔ اسے واپس لے جاؤ، اور آئندہ کبھی میں یہ نہ سنوں کہ تم ایسی کوئی چیز میرے بچوں میں سے کسی کو دو۔ یا ایسی تقوی کی مثال، ایسی خوف الہی کی مثال کائنات میں کسی شخص کی زندگی سے ملے گی جو عمر بن خطاب کی زندگی سے مل رہی ہے؟ جو آپ کا تقوی، جو آپ کی خشیت، جو آپ کی دیانتداری ہے، یہ وہ راستہ اور وہ نمونہ تھا جو قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے تھا کہ عوام کے مال کو کیسے استعمال کرنا ہے، عوام کی کمائی کو کس راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ ہمشیران محترم، آپ گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارا دن، ساری رات حکمران اپنی حکومت کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان سارا تباہ ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، جنوبی پاکستان آدھے سے زیادہ پانی میں غرق ہو گیا، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں کہ عوام ڈوب رہے ہیں، وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ مائیں دریاؤں کے کنارے کھڑے ہو کے چیخ رہی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے بچے پانی میں بہہ گئے ہیں، کوئی ان کا فریاد رس نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑوں کے دنوں میں بڑوں کا ذکر کر کے بڑائی کی طرف قدم اٹھانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، برائی کو چھوڑ کر ان کے نقش قدم کو اپنانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر، ہماری عادات کے اندر عوام الناس کی ہمدردی، محبت، ان کے حقوق سے آگاہی اور عدل و انصاف کا وہ جذبہ جو ہم ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں سے حاصل کریں اور ان کو ذکر کر کے دوسروں کو سنائیں، اس کو اپنانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ہمارے
ان کاموں کا ثواب ان مقدس ہستیوں کو پہنچے گا تو ان کے درجات پہلے سے بھی بلند ہوں گے اور ہماری زندگیاں ان کے نام لے کے سنوریں گی، ان کا ذکر کر کے ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے۔ تو جس وقت یہ منظر آتا ہے اور یہ منصب آپ کو ملتا ہے، اس وقت آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری کا عالم کیا ہوتا ہے؟ دین سے محبت اور دین کی ذمہ داری آپ جس طریقے سے نبھاتے ہیں اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آپ امیر المومنین بنے، تیسرا دن ہے، آپ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد کے باہر سے 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں اندر آتی ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس آ کر وہ بچیاں پوچھتی ہیں کہ چچا آپ امیر المومنین بنے ہیں؟ بے تکلفی، سادگی، اس کا ذرا اندازہ کیجئے، کہاں ہے پروٹوکول، کہاں ہے تکلف؟ وہ 3 بچیاں سیدھی اندر آ گئی، کہا چچا آپ امیر المومنین بنے ہیں؟ کہا ہاں میں امیر المومنین بنا ہوں، مگر تمہارا کیا کام ہے؟ تم اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں کیوں آئی ہو؟ کہا آپ اگر امیر المومنین بنے ہیں آپ اٹھیے پھر ہمارے ساتھ چلیے، یہ ہے مومنوں کے امیر، یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ کہا میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ کہا اس لیے کہ جو آپ سے پہلے امیر المومنین تھے وہ عصر کی نماز کے بعد روز ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ کون تھے پہلے امیر المومنین؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کہا عصر کی نماز کے بعد وہ روزانہ ہمارے گھر آتے تھے۔ پوچھا کہ امیر المومنین تمہارے گھر میں کیوں آتے تھے؟ کہا ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا باپ فوت ہو چکا ہے، ہماری ماں ایک غریب عورت ہے، وہ بیوہ عورت ہے، اس نے گھر میں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی مرد ہمارے پاس نہیں۔ عصر کی نماز پڑھا کر روزانہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے گھر میں آتے، ہماری ساری بکریوں کا دودھ دوہ کر ہماری ماں کو دے آتے، ہماری ماں اس میں سے کچھ دودھ ہمیں پلاتی اور کچھ بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ تو چلیے آپ بھی امیر المومنین ہیں تو آپ بھی چلیے، آپ ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی پوری کیجیے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میری داڑھی آنسو سے بھیگ گئی، میں باہر نکلا، وہ بچیاں آگے آگے تھیں، میں ان کے پیچھے چل رہا تھا، راستے میں ایک اور صحابی ملے، انہوں نے پوچھا امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں؟ کہا ابو بکر میرے لیے راستے کے ایسے نشان چھوڑ گیا ہے جن پہ چلنا، جن پہ عمل کرنا نہایت مشکل ہے۔ یہ ابو بکر کے ہی کام تھے کہ وہ اتنی آسانی سے نہ جانے کن کن لوگوں کی کس کس طرح مدد کرتے تھے اور کس کس طرح پورے معاشرے کو پال رہے تھے۔ عمر کے لیے تو یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن مشکل کہنا یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، مشکل کہنا بھی آپ کی عاجزی کا ثبوت تھا، آپ کی انکساری کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہترین غضب کی تلاوت کلام پاک کرتے تھے، بہت شاندار قاری تھے۔ جب بھی حضرت عمر فاروق ان کو ملتے ان کی قرات کی تعریف کرتے، جب بھی ملتے ان کی قرات کی تعریف کرتے، کہتے کہ اے ابو رافع تم بہترین قاری ہو اور شاندار تلاوت کرتے ہو، اور بہت سی تعریف کرتے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں عرض کرتا کہ اے امیر المومنین میں تو تلاوت کرتا ہوں، لیکن آپ تلاوت کے علاوہ مجھ سے کئی گنا زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، آپ اس کے باوجود اپنی انکساری کا اظہار بدستور کرتے رہتے۔ آپ فرماتے کہ نہیں اے ابو رافع تیری جو ڈیوٹی رب نے لگائی ہے تو وہ احسن طریقے سے کرتا ہے،
تو تلاوت بھی آسان طریقے سے کرتا ہے، عبادت بھی آسان طریقے سے کرتا ہے، اس لیے تو دونوں ڈیوٹیوں میں کامیاب ہے۔ رب نے جو عمر کی ڈیوٹی لگائی ہے، عمر ناقص ہے، عمر اس طرح اپنی ڈیوٹی نہیں دے سکتا۔ یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھے ہمارے پیشوا، اور یہ تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام، جن کا دنیا میں تو یہ مرتبہ ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں رب کائنات ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے۔ ساری کائنات کے نامہ اعمال کھول کر قیامت میں رکھے جا رہے ہیں، اور عمر کا بند نامہ اعمال دیا جا رہا ہے۔ عمر تیری مرضی ہے، تو اسے کھول لے یا اسے بند ہی رہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے پیروکار ہیں، لیکن فخر کا حق تب ادا ہوتا ہے جب ہم ان کے راستے پہ چل کے 100 میں سے ایک بات بھی اگر پوری کرنے لگ گئے، اس پہ عمل کے پابند ہو گئے، تو یقین کیجئے اس ایک کی برکت سے 99 کی توفیق بھی رب کریم عطا فرما دے گا۔